حضرات، عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ خیر المدارس کے اس سالانہ اجتماع میں ہماری شرکت باعث سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہماری بخشش، مغفرت، نجات کا سبب بھی اسے بنا دیں۔ جس سکون کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، وقار کے ساتھ آپ حضرات تشریف فرما ہیں، علماء کرام اکابر کی زیارت کر رہے ہیں، ان کے بیانات سن رہے ہیں، یہ قابل تحسین بھی ہے، قابل مبارکباد بھی۔ بہت بڑا مجمع ابھی جامعہ سے باہر روڈوں سڑکوں پر ہے، جامعہ میں آنا چاہتا ہے اور وہ آ بھی رہا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ مجلس کے بھی آداب میں سے ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی جگہ رکھیں، اس کا خیال رکھیں۔ اس لیے آپ حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے آگے آگے ہو جائیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ سے ضرور ہلے، میرے سامنے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، جو حد مقرر کی ہے اس حد تک رہیں، اور باقی یہ بائیں طرف دائیں طرف جتنے بھی ہمارے کارکن طلباء ہیں، حضرات اساتذہ ہیں، وہ محبت اور ادب کے ساتھ درخواست کریں تاکہ آنے والے لوگوں کو بھی جگہ مل جائے۔ یہ بہت ہی مبارک اجتماع ہے، روحانی اور ایمان افروز اجتماع ہے، اور انشاءاللہ اس اجتماع میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور میرے دائیں دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے فضلاء اور تخصص فی الفقہ سے فارغ ہونے والے متخصصین اور دارالقرآن کے سامنے بیٹھے قرآن کے حفاظ و قراء کی دستار بندی بلکہ تاج پوشی بھی ہوگی، اور آپ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں گے، اور ان حضرات کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ ان علماء حفاظ قراء کے ساتھ ہم سب کو جنت میں جمع بھی انشاءاللہ فرما دیں گے۔ تو تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ دعا تک اطمینان سے تشریف رکھیں، اور نماز عصر انشاءاللہ ہم وقت مستحب میں ہی ادا کریں گے، اس کو وقت مکروہ میں بالکل نہیں لے جائیں گے۔ میں درخواست کر رہا ہوں عالم اسلام کی عظیم دینی، علمی، روحانی شخصیت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین، برادر مکرم جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاد الحدیث حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ خیر المدارس اور دارالعلوم کراچی کا اور خیر المدارس کے بانی میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم اسلام کی عظیم شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات اور اکابر کا آپس میں کتنا گہرا قلبی تعلق ہے، دیرینہ تعلق ہے، اور یہ خاندانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، ایمانی بھی ہے، علمی بھی ہے۔ جب میرے جد امجد کا انتقال ہوا تھا تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تعزیتی مکتوب میں غالباً یہ الفاظ لکھے تھے کہ آج مولانا خیر محمد فوت نہیں ہوئے، علم فوت ہو گیا، عمل چلا گیا۔ تو آج میں نے جب مولانا کو دعوت دی چند دن پہلے تو یہ کہا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے جو تعلقات جن حضرات سے ہوں وہ ان تعلقات کو قائم اور باقی رکھیں۔ یہ اولاد کا فرض ہوتا ہے اور ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد پر ان کے کیا حق ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بتائے ان میں ایک حق یہ بھی بتایا کہ والدین کے اپنی زندگی میں جن سے تعلقات تھے اولاد ان تعلقات کو قائم رکھے، ان کو باقی رکھے، یہ بھی ماں باپ کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ آپ کے والد کے جو دوست ہیں آپ اپنے والد کے دوستوں کے پاس جایا کریں، ان سے ملا کریں، اور اسی طرح آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کے جو تعلق والی عورتیں تھیں ان کا خیال رکھا کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، اور جب گھر میں کوئی چیز آتی تو حضور علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ خیال رکھنا تعلقات کا، یہ بھی اولاد کی الحمدللہ، جیسے کفیل شاہ صاحب کہہ رہے تھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، چاروں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان چاروں نے خیر المدارس میں پڑھا۔ ان کی والدہ مرحومہ شاہ جی کی ایک ہی بیٹی تھی، کفیل شاہ جی کی والدہ، یہ بہت عرصے تک ہمارے گھر کے سامنے گھر میں خیر المدارس میں رہ گئے۔ تو شاہ جی کی ایک ہی بیٹی تھی، انہوں نے بھی دادا جی سے پڑھا، یہیں پر پڑھا، اور الحمدللہ انہوں نے بھی اس تعلق کو نبھایا ہے، ہم نے بھی اس تعلق کو نبھایا ہے۔ نسبی اور خونی رشتوں سے زیادہ ایمانی اور روحانی رشتے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوا کرتے ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب سے کہ وہ بیان فرمائیں، اور آج میری آنکھوں کے سامنے وہ پھر منظر تازہ ہو گیا جب ان کے والد حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ انہوں نے بہت میری سرپرستی کی بطور خیر المدارس کے خادم کے بھی اور وفاق المدارس کے خادم کے بھی۔ میں ان کے احسانات کا بدلہ پوری اپنی زندگی نہیں دے سکتا، دعائی کر سکتا ہوں اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی۔